دیکھیں سیوریج گلگت سٹی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے رقم کے لحاظ سے، ہجوم کے اعتبار سے. اب اس میں کرنے کے لیے اس کے پی سی ون کے اندر موجود ہے کہ جو روڈ ٹوٹے گا آپ نے پی سی ون کے اندر سکوپ رکھی گئی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ بنانا ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس کے گرین جو ہے وہ جالیاں لگتی ہیں جہاں بھی کام ہوتا ہے کہ ڈسٹ کو کنٹرول کیا جائے. پھر تیسرا یہ ہے کہ جہاں آپ گلیوں میں کام کریں گے آپ واٹر بوزر ساتھ رکھیں گے تاکہ وہاں پانی پھینکیں گے تاکہ مٹی اور ڈسٹ وغیرہ نہ ہو. اب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر تیسرے جو ایس او پی اس کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایک گلی کو اکھاڑیں گے تو اس میں 3 شفٹوں میں کام کریں گے اور اگلی گلی تب تک نہیں اکھاڑیں گے جب تک آپ اس گلی کو صاف نہیں کرتے. اس گلگت شہر کو لاوارث سمجھا گیا، اس کی کسی نے آن ہی نہیں کیا. تو مجھے مہدی شاہ صاحب کا معلوم نہیں ہے لیکن جب خالد صاحب چیف منسٹر بنے تو اس کو سی ایم بنانے سے پہلے ہی اس کی کابینہ بنا دی گئی تھی. آپ کا نیٹ کو بھی یا تو اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا آپ نے اس کو بزنسز دے کے اس کو منافع میں رکھ کے چلانا. ہم لوگ بجٹ پڑھتے نہیں ہیں، بجٹ ہمارے لیے بورنگ سبجیکٹ ہے، اسمبلی ممبران کے لیے بھی بورنگ سبجیکٹ ہے. ان کی پسندیدہ کام حلقے میں اسکیمیں حاصل کرنا، سڑک بنانا ہے، سڑک بنانا ہے. 130-40 ارب روپے میں سے 16 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. 92 ارب روپے جو نان ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا. جو ہمارے پاس لیگزری گاڑیاں بیوروکریسی سائڈ پہ چل رہی ہے، ہماری جو کیبنٹ بنتی ہے، جو وزیر بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، ان کے پاس بھی لیگزری گاڑیاں ہوتی ہیں. اس کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ بے لگام بیوروکریسی ہے جس کے لیے ہمیں کوئی مربوط رجسٹریشن کرنی پڑے گی. کہ 2 کروڑ کی گاڑی میں 40 روپے کا آلو کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے جب ایسی صاحب تشریف لاتے ہیں 6 گن مینو کے ساتھ تو وہاں پہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ فراڈ ہے سارا. 150 سے 200 گاڑیاں یونائٹڈ کنگڈم کے پاس آفیشیلی گورنمنٹ کے پاس ہے. گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس پرانی نئی گاڑیاں ملا لو، کسٹم سے بھی آپ نے جو آکشن کر کے وہاں سے لیے وہ بھی ملا لیں تو 8,500 گاڑیاں. ابھی تک کہیں پہ ہمیں ہیزل میں بھی کہیں پہ ایک گنٹی لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. ہینزل میرے دور میں 8.5 سے 9 ارب روپے کا ٹینڈر ہوا تھا، سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد گنڈپور نے اس کو روکا، روکنے کے بعد 2 سال بعد اس کو ری ٹینڈر کروایا تو 13.5 ارب پہ کروایا. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے اختیار میں آ گیا. آپ کا جو ہے وہ صوبائی سیکٹری ہے جو متعلقہ محکمہ کا، تو ان کی نااہلی ہے، ان کا نکما پن ہے کہ ان کو یہ پنش کرنا چاہیے تھا. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں حفیظ الرحمان صاحب، سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان. ناظرین، ہم حفیظ الرحمان صاحب سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کیا ایک وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ جب یہ رہے، اس ایک وزیر اعلیٰ جو کہ 2015 سے 2020 تک کا جو پیریڈ تھا اس کے دوران کوئی بھی اس کے بعد جو بھی وزراء آئے، چیف منسٹرز ہمارے پاس برجمع رہے، ایک چیف منسٹر کو گلگت بلتستان جیسے انتظامی صوبے کو چلانے کے لیے چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ آئندہ بھی انتخابات ہو رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ دریافت کریں گے کہ چیلنجز کیا ہوتے ہیں اور اس حساب سے حفیظ الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون وہ اپنا منشور کس طرح ترتیب دے گی. کیا سمجھتے ہیں سر کہ واقعہ چیف منسٹر کو تو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں کہ بڑے اچھے عہدے پہ بیٹھا ہوا، بڑی گاڑیوں میں چلتا ہے، بڑے پروٹوکول میں چلتا ہے، خود اس کے لیے درپیش مسائل، اس انتظامی سسٹم کو چلانے کے لیے کیا درپیش مسائل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منظر صاحب شکریہ آپ کا. بہت چیلنجز ہوتے ہیں اگر آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے کچھ کمٹمنٹس کی ہیں اور کمٹمنٹ نبھانی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانی ہیں، گڈ گورننس کو یقینی بنانا ہے، تو پھر آپ کی راتوں کی نیندیں بھی تو اڑ جاتی ہیں. پھر آپ کی پرائیویٹ لائف ساری جو ہے وہ آپ سیکریفائز کرتے ہیں، آپ اپنی سوشل لائف کو قربان کرنی پڑتی ہے. یہ تو پرسنل آپ کے جو ہے وہ آتے ہیں. اگر کسی نے اس عہدے کو پھوپھا کے لیے اور شوشا کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے یا مال و دولت کے لیے استعمال کرنا ہو تو کچھ لوگ اس طرح کے بھی آتے ہیں. ہر طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. میرے خیال میں گلگت بلتستان جیسے علاقے میں چونکہ آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 16-17 لاکھ کی آبادی ہے. پاکستان کا جو گورننس سٹرکچر ہے اس گورننس سٹرکچر میں آپ چلے جائیں تو ایک صوبہ 14 کروڑ کا ہے، اس میں ایک چیف منسٹر ہے. ایک صوبہ جو ہے وہ 6 کروڑ کا ہے، اس میں ایک چیف منسٹر ہے. اس میں ایک صوبہ جو ہے وہ 2 کروڑ کا ہے، اس میں ایک چیف منسٹر ہے. اس میں ایک صوبہ جو ہے وہ 4 کروڑ کا ہے، اس میں ایک چیف منسٹر ہے. اب ان پنجاب کی 14 کروڑ آبادی میں سے بعض تحصیلیں جو ہیں نا وہ 15-15 لاکھ کی ہیں.
ہماری پاپولیشن کے برابر. پاپولیشن سے بھی بڑی بڑی بھی تحصیلیں ہیں. اب ان کے جو ہے وہ چیلنجز ہو سکتے ہیں ہم سے بڑے ہیں. ہمارے یہاں پہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں کہ 15 لاکھ 20 لاکھ پاپولیشن کے اندر کے لیے پالیسیز بنانا، امپلیمنٹ کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا آپ کو آسان ہے. بنسبت 12 کروڑ 14 کروڑ آبادی کے لیے پالیسیز بنانا، ان کو امپلیمنٹ کرنا. ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے گلگت بلتستان میں، چونکہ ہمارے یہاں پہ وہ جو جماعتی سسٹم ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ ابھی کوئی 10-15 سال بھی ہماری ایج نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو عہدے ہیں چیف منسٹر کے یا جماعتی سطح پہ، جماعتیں اس طرح سے آرگنائز نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز. تو آپ کو فیصلے لیتے وقت بہت سے کوارٹر سے پوچھنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے، میں مثال کے طور پہ میں جب میری پارٹی نے جب چیف منسٹر بنایا تو میں یہاں سے لسٹ لے کے گیا نواز شریف صاحب کے پاس کہ کابینہ میں کن کن لوگوں کو لینا ہے. یس. تو وہ میرے قائد بھی تھے پارٹی کے اور ملک کے پرائم منسٹر بھی تھے. تو اختیار تو چیف منسٹر کا ہی تھا، لیکن آپ نے لیڈرشپ سے پوچھنا تھا. میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا چناؤ ہم نے کیا ہے کپتان کے لحاظ سے، اب آپ نے ٹیم خود تشکیل دینی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو ٹیم بنا کے دیں گے، کل آپ کہیں گے کہ سر آپ نے ٹیم ہی غلط بنا کے دی تھی. تو یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا. بلکہ نواز شریف صاحب نے کہا استادی نہیں کرو گا، سیدھی جاؤ. اپنی یہ آپ کے ممبران ہیں، جس کو ہائر کرنا ہے جس کو فائر کرنا ہے اختیار آپ کا ہے، اور ہم نے آپ سے رزلٹ پوچھنا ہے. تو ٹیم آپ خود بنیں. تو اب میرے لیے تو ایک بہت آزمائش بھی تھی اور بڑا با اختیار بھی میں ہو گیا تھا. اس کے نسبت آپ دیکھتے ہیں تو مجھے مہدی شاہ صاحب کا معلوم نہیں ہے، لیکن جب خالد صاحب چیف منسٹر بنے تو اس کو سی ایم بنانے سے پہلے ہی اس کی کابینہ بنا دی گئی تھی ایڈوانس میں. جی. وہ گنڈاپور بنا رہا تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ پی ٹی آئی کا جو وزیر تھا وہ سی ایم بن کے پھرتا تھا. تو وہ اس کی وجہ سے اس کی ریٹ چیلنج ہو رہی تھی. مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے قائد نے، میرے لیڈرشپ نے مجھے فیصلوں کا اختیار خود دے دیا، ہائرنگ اور فائرنگ کے کیبنٹ کا، جس کی وجہ سے سینٹرل آف پاور جو تھی وہ آپ کے چیف ایگزیکٹو کے پاس ہی رہی. اس کے نقصان بھی تھے، اس کے فائدے بھی تھے. فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے گورننس کو امپروو کرنے میں جو سخت فیصلے لیے، وزراء نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا ساتھ دیا. بعض وزراء نے اسمبلی میں بہت سے ممبر نہ چاہتے ہوئے بھی بعض فیصلوں میں وہ ساتھ کھڑے تھے، اس لیے کہ ہم امپاور تھے، ہم اپنی پارٹی سے جو ہے سطح پہ. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو یہ گلبر صاحب کا ماڈل ہے یا خالد صاحب کا ماڈل ہے. یہ ایک تو آپ کو یہ آ گیا کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انڈیا میں ہم ایک کانفرنس میں گئے ہوئے تھے منظر صاحب، میرے ساتھ لطیف اکبر تھے آزاد کشمیر کے اس وقت وہ اسپیکر ہیں، اور ایک دو اور ملکی سطح کے لوگ تھے. ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پہ ہم نے بورڈ شورڈ پڑا ہوا ہے، یہاں پہ لالو پرساد یادو نے کوئی لیکچر دینا ہے. تو اب ہمیں بھی شوق ہو گیا. دلی کے اندر ایک بڑا ہوٹل تھا، تو وہاں کچھ ہمیں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ نظر آئے. تو ایک نوجوان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ ہمیں شکل سے لگا وہ پاکستان سے. تو اس نے کہا نہیں میں انڈیا سے ہی ہوں، لیکن ہم ہارڈورڈ یونیورسٹی سے آئے ہیں. ہم نے کہا آپ کیوں آئے؟ کہتے ہیں لالو پرساد پہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آئے. لالو پرساد اب جس کے کانوں پہ بال اتنے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، اردو بھی وہ اپنی بہاری بولتا ہے، وہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے، کوئی انتہائی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. تو ہم نے کہا یار یہ کدھر ملتا ہے لالو، کہاں ہم مل سکتے؟ اس نے کہا آج ان کا یہاں پہ لیکچر ہے. تو ہم بہرحال شام کو ہم نے اس کے انتظار کیا، ہم اس سے ملے 2-5 منٹ کے لیے. اس نے ہمیں ٹائم دیا. اسی اسٹیج پہ جہاں وہ بول رہا تھا بیٹھا ہوا تھا. پروگرام ختم ہو گیا، تعارف ہو گیا. تو اس نے وہاں اپنے لیکچر میں بھی یہ گفتگو کہ ہم نے پوچھا تو ہمیں بھی یہ بتایا. اس کے بارے میں مشہور تھا، وہ جو اسٹڈی کر رہی تھی ایکسپورٹ کے بچے یا ہارڈورڈ کے بچے کر رہے تھے، وہ ریلوے کو اس نے نقصان سے منافع پہ ڈالا تھا، جو ہندوستان کا 20 سال سے ایک بڑا مسئلہ آ رہا تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا لالو صاحب سے کہ آپ نے کیا ایسا تیر کمان چلایا کہ آپ نے ریلوے کو اتنا بڑا منافع بخش ادارہ بنایا؟ تو اس نے کہا کہ اول تو میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھا، کولیشن گورنمنٹ تھی، دیو گوڑا صاحب ان دنوں پرائم منسٹر تھے،
انہوں نے کہا جی مجھے کہا گیا کہ آپ ریلوے کی منسٹری لے لیں کولیشن میں. تو میں نے مشروط آمادگی ظاہر کی فل اختیار کے ساتھ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب جب پہلی کیبنٹ میٹنگ آ گئی تو میں چونکہ 40 سال سے پالیٹکس میں تھا, میں ہندوستان کی خرابیوں کو جانتا تھا. میں نے وہاں پہ جو پرپوزل پیش کیا کہ ہندوستان کے اسٹیٹ کارگو جتنا بھی ہے وہ ریلوے اٹھائے گا, یہ فیصلہ. تو ادھر جناب انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل ہے, فلاں امبانی کا مسئلہ ہے, ٹاٹا کا مسئلہ ہے, ان کو بزنس بڑی کمپنیز ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں پھر ریزائن کرتا ہوں, مجھے اختیار کے ساتھ میں نے یہ منسٹری مانگی ہے. تو مجبوراً مجھے انہوں نے اختیار دیا, جس کی وجہ سے میں نے ساری اسٹیٹ کارگو جو تھی ہندوستان کی وہ ہم نے ریلوے میں شفٹ کی, جس کی وجہ سے ہمارے جو کارگو سائڈ سے پروفٹ اتنا آیا کہ ہم نے پیسنجر سائڈ پہ انویسٹ کیا. تو اس نے ساتھ یہ کہا کہ آپ یہ جو کرسی ہوتی ہے نا فیصلہ ساز والی, اس کے جملے تھے, اگر اس میں دنیا کا PhD بندے بٹھا دیں, اگر وہ ڈکٹیشن لینے پہ مجبور ہے تو وہ فیصلے نہیں کر سکتا. کیا سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ بحیثیت چیف منسٹر رہے اس طریقے کے سخت فیصلے آپ کو بھی اٹھانے پڑے؟ جی مجھے اٹھانے پڑے, اس کی میں نے قیمت بھی چکائی ہے, عوامی سطح پہ بھی چکائی ہے, ریاستی سطح پہ بھی چکائی ہے. بہت سے فیصلے ہم نے نہ کیے ہیں الحمدللہ, کئی فیصلوں میں ہم نے مانگی تھی تو ہم نے ہاں کہا. تو اب اس میں میری خواہش یہ تھی, کچھ فیصلے اس طرح کے جو تھے معاشی وہ ہم نہیں کر سکے. اس کے مثال کے طور پر ہم یہ چاہ رہے تھے کہ نیٹکو ہے ہمارا, اس کے لیے ہم نے پورا ایک پلان بنایا تھا. اس پلان میں یہ تھا کہ آپ نیٹکو کو بسیں دے رہے ہیں لانگ روٹ پہ, اور ان کی بسوں کا کسی کی 10 سال پرانی ہے, کوئی 15 سال پرانی. دنیا میں یونیورسل ہے کہ لانگ روٹ پہ 5 سال سے پرانی بس نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. اب پرانی بس ہونے کی وجہ سے 90% جو اخراجات ہیں نیٹکو کے وہ مینٹیننس کے ہیں, اور اس مینٹیننس میں چوری ہے ساری. ہماری خواہش یہ تھی کہ اس پہ ساری بسز فلیٹ جو ہے وہ سارا نیا لیا جائے. نیٹکو کی جو پرانی بسیں ہیں وہ اٹھا لی جائیں, اٹھا کے اسکول کالجز کے اندر جو آپ بسیں آپ دیتے ہیں ہر سال ADP میں 20 کروڑ 30 کروڑ روپے کی اسکول کالجز کے PC1 ہوتے ہیں, وہ 20-30 کروڑ روپے کی بسیں جو ہے جو اسکول کالجز ہیں وہ تو ڈومیسٹک روٹس پہ چلتی ہیں. آپ نیٹکو کی پرانی بسیں اٹھا کے اسکول کالجز میں دے دیں, اور کالجز جو کے لیے اسکول کے لیے جو بسیں ہیں وہ بجٹ اٹھا کے نیٹکو کو ہر 5 سال میں فریش فلیٹ مہیا کریں. یہ فیصلہ تھا. گندم کی ٹوٹل ترسیل نیٹکو کے تھرو ہو تاکہ وہ کارگو سائڈ سے کمائے, پیسنجر سائڈ پہ وہ انویسٹ کر سکے. تو وہ ہم فیصلہ نہیں کر سکے, ہمیں نہیں کرنے دیا, کورٹس نے نہیں کرنے دیا, عدالتوں میں جا کے سٹے کروایا گیا. تو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کا نیٹکو بھی یا تو اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا آپ نے اس کو بزنسز دے کے اس کو منافع میں رکھ کے چلانا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ خالد خورشید یا گلبر نے بھی آپ کے بعد کوئی اس طرح کا ڈیسیجن لیا, کوئی کامیاب ڈیسیجن؟ جیسے آپ دیکھیں انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا جس میں اس کے بعد پیپرا رولز کے اندر کافی چینجنگ آ گئی تھی نا. جیپرا بن گیا تھا, GB کا جو جیپرا جو بنا ہمارے دور میں شروع ہوا تھا, بعد میں چونکہ خالد صاحب کے زمانے میں شاید جیپرا اپروو ہوا, تو اس میں یہ شک ڈال دی گئی تھی کہ آپ گورنمنٹ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی بھی ادارے کو وداؤٹ ٹینڈر آپ دے سکتے ہیں. تو ان کو یہ اختیار تو مل گیا تھا لیگلی, لیکن انہوں نے شاید اس کا وہ ماڈل پورا امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر کر لیتے تو شاید نیٹکو کے دن بدل سکتے. نہیں, ویسے گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے وہ معاشی طور پہ کیا اتنی سٹرانگ رہتی ہے سمجھتے ہیں ایک چیف منسٹر, اس کی کابینہ اتنی معاشی طور پہ اتنی مستحکم ہے کہ وہ جا کے اس لیول کے فیصلے کرے اور ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کرے؟ بالکل. دیکھیں یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے. یہ سامنے جو اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے نا, 140 ارب آپ کو ملتا ہے نا جی, وفاق آپ کو پیسے دے رہا ہے ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ مل ملا کے, اس کا ہولی سولی اختیار آپ کی اسمبلی کے پاس ہے. اس کے بعد آپ کی چیف منسٹر آفس کے پاس ہے. پالیسی ادھر سے بننی ہے, بجٹ سازی, اس پہ امپلیمنٹ کرانے کا اختیار آپ کی کیبنٹ کے پاس ہے 100%. یہاں پہ چونکہ ہم لوگ بجٹ پڑھتے نہیں ہیں, بجٹ ہمارے لیے بورنگ سبجیکٹ ہے, اسمبلی ممبران کے لیے بھی بورنگ سبجیکٹ ہے. ان کی پسندیدہ کام حلقے میں اسکیمیں حاصل کرنا, سڑک بنانا ہے, سڑک بنانا ہے. آپ کا 130-40 ارب روپے میں سے 16 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, اس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے.
92 ارب روپے جو نان ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا کہ اس کے ایکسپینڈیچر کو کم کیسے کرنا ہے. کم کیسے کیا جائے, غیر ضروری خرچے کیسے کم کیے جائیں, تعیشات کو کم کیسے کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس وقت گلگت بلتستان میں جو تعیشات سرکاری سطح پہ ہو رہی ہیں وہ دنیا کے کوئی بھی کھرب پتی اسٹیٹ کے اندر بھی ممکن نہیں ہے, کویت میں بھی ممکن نہیں ہے, سعودی عرب میں بھی ممکن نہیں ہے. اچھا حفیظ صاحب, اس پہ ایک بڑا ایشو آ رہا ہے. دیکھیں کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اخراجات کی, تو جو ہمارے پاس لگژری گاڑیاں بیوروکریسی سائڈ پہ چل رہی ہے, تو وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہماری جو کیبنٹ بنتی ہے, جو وزیر بنتے ہیں, مشیر بنتے ہیں, ان کے پاس بھی لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں. وہ بھی جناب ان کی بھی پین پریولیجز اتنے ہیوی ہو گئے کہ آپ کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو بڑھانے میں تقریباً ہم بھی رول پلے کر رہے ہیں. تو اس کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں منظر صاحب, یہ بڑا ہی اہم ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے سیاسی حضر جتنے بھی ہم لوگ الیکشن لڑنے کے لیے خواہشمند ہیں, اسمبلیوں میں جانے کے لیے خواہشمند ہیں, ہمیں اپنی بیلٹ پہلے ٹائٹ کرنی ہوگی. اس کے بعد یہ جو بے لگام بیوروکریسی ہے جس کے لیے ہمیں کوئی مربوط لیجسلیشن کرنی پڑے گی, اس کو وفاق نے آپ کو نہیں روکا. اس وقت آپ نے جتنے پکس پرویلیج گاڑیاں ماڑیاں جو دی ہوئی ہیں یہ آپ کی ہی گورنمنٹ کے فیصلے ہیں, ڈیسیجن آپ کے. ٹھیک ہے. نمبر 1 اس میں آپ آسان طریقہ یہ ہے کہ فیڈرل سٹاف کا رول کو آپ اڈاپٹ کریں گلگت بلتستان میں, یا اسی کے مطابق آپ نے اپنے رولز بنا لیں. اب اس سٹاف کا رول کیا کہتا ہے کہ آپ 17 اسکیل کے ہیں تو آپ کو یہ سی سی کی گاڑی ملے گی, آپ 18 اسکیل کے ہیں تو یہ گاڑی ملے گی. ایجے کہ گورنمنٹ نے حال ہی میں کچھ کیا ہے. ہاں اب یہ بھی, کیونکہ وہاں تو پوری تحریکیں اسی وجہ سے اٹھی ہیں نا. اب ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ ہمیں اس وقت سے بچنا چاہیے کہ جس وقت ایک عام عوام جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہی ہے, جس کو سڑکیں اکھڑی ہوئی ملتی ہیں, جس کو اسپتال میں بر وقت دوائی نہیں ملتی, جس کو جو ہے وہ پانی صاف میسر نہیں ہوتا, مطلب گورننس جس کو کہتے ہیں, سروس ڈیلیوری کوئی بہتر نہیں ہے. اور اوپر سے جو ہے وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ 2 کروڑ کی گاڑی میں 40 روپے کا آلو کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے جب ایسی صاحب تشریف لاتے ہیں 6 گن مینو کے ساتھ, تو وہاں پہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ فراڈ ہے, یہ سارا فراڈ ہے. تو میرے خیال میں آپ اگر گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ کنگڈم جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے, اس کے پاس ابھی آپ چلے جائیں, گوگل کریں, انٹرنیٹ پہ چلے جائیں, ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ چلے جائیں, 150 سے 200 گاڑیاں یونائٹڈ کنگڈم کے پاس آفیشیلی گورنمنٹ کے پاس ہے. گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس پرانی نئی گاڑیاں ملا لو, کچھ کسٹم سے بھی آپ نے جو آکشن کر کے وہاں سے لیے ہیں وہ بھی ملا لیں تو 8,500 گاڑیاں بنتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں 8,000 گاڑیوں کا فیول آپ کے ماحول کو کتنا تباہ کر رہا ہے؟ 8,000 گاڑیوں کا فیول کتنا آپ کا خرچہ اٹھ رہا ہے؟ ایکسپینڈیچر. ہاں, ان گاڑیوں کی مینٹیننس کے اوپر کتنا پیسہ اٹھ رہا ہے؟ خدا کی قسم صرف ان گاڑیوں کو ہی بہتر لیجسلیٹ کیا جائے. ہمیں بھی کہا جاتا ہے آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں کیا. دیکھیں ایک وجہ تھی, ہم نے جب گورنمنٹ لی تھی تو آدھا گلگت بلتستان بلکہ 75% گلگت بلتستان آف روٹ تھا. آف روٹ میں میٹل سڑک نہیں تھی. ہم نے یہی پلاننگ کی تھی کہ جب آپ یہاں سے شندور تک میٹلنگ سڑک بنے گی, یہاں سے کھپلو تک میٹلنگ سڑک ہوگی, یہاں سے بابوسر تک آپ کی میٹلنگ سڑک ہوگی, یہاں سے دارال تانگیر سڑک میٹل چلی جائے گی, روندو تک چلی جائے گی, تو آپ نے اس کا نیٹ بینیفٹ گورنمنٹ کا اتنا خرچہ ہوا ہے تو اس کا عوام کو کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے. آپ وہ گاڑیوں کو ریوزٹ کر لیتے. ہم نے سٹاف کا رول 2016 میں گلگت بلتستان میں نافذ کیا تھا. 2022 میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آ کے سٹاف کا رول کو ختم کر دیا اور کر کے سیکرٹری کو انہوں نے اختیار دے دیا کہ جس کو چاہے جون سی گاڑی وہ دے دے. صوابدیدی اختیارات دیے گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آسان ترین, اب وہ اس وقت دنیا میں آپشن نہیں تھے. اب آپ کا 90% جی بی جو ہے وہ پکا روڈ جو ہے وہاں جا رہا ہے. اب آپ کو جانا چاہیے ہائیبرڈ گاڑیوں کے پیچھے, آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الیکٹرک گاڑیوں کے پیچھے, ماحول دوست گاڑیوں کے پیچھے, جن کی اب ایک گاڑی جو میرے خیال میں آج کل جو آ رہی ہیں 60-70 لاکھ میں بڑی فرسٹ کلاس گاڑیاں آ رہی ہیں. آپ 2-2 کروڑ کے ریووز لے رہے ہیں, ان کا خرچے بھی زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے فیول کے خرچے بھی زیادہ ہے. میرے خیال اسی کو ریفارم کریں نا, گاڑیوں کے اندر استعمال ہونے والا فیول اور مینٹیننس اور اس کا مس یوز, اس کو آپ روکیں
تو آپ گلگت بلتستان کے ہر ہاسپٹل میں 24 گھنٹے ہر طرح کی دوائی فری دے سکتے ہیں. سر ریفارمز کی آپ نے بات کی، کیونکہ یہ جیسے گاڑیوں کی، کل آپ چیف منسٹر بنتے ہیں، آپ کی کیبنٹ کی جو اراکین ہیں وہ تو کہیں گے یار ہمیں تو بڑی چھوٹی سی گاڑی دی گئی ہے، وہ خود آپ سے احتجاج کریں گے، ناراض ہوں گے، کیونکہ ہم تو اس لیول کے لوگ نہیں ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ ایز اے قوم کمپین کرنی ہوگی. دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں جو پچھلے دنوں ایک تحریک اٹھی وہ ریاست کے خلاف نہیں تھی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جو جوائنٹ ایکشن کی، وہ ریاست کے خلاف نہیں تھی، وہ یہ تعیشات کے خلاف تھی، یہ جو غیر ضروری خرچوں کے خلاف تھی، عیاشیوں کے خلاف. اب مجبوراً اسی اسمبلی کو یہ سارے فیصلے کرنے پڑے نا، عوامی دباؤ پہ آگے کرنے پڑے. ہم آزاد کشمیر میں تو مراتی یافتہ طبقہ بھی رہتا ہے، ہم سارے نو دولتی ہیں. جی بی میں ہم سارے جو ہے، یہاں پہ کوئی جگیردار نہیں، کوئی وڈیرا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعتیں فل کنونشن کے ساتھ، فل اپنی پارٹی ورکرز کی میٹنگز کے اندر یہ بات کرنی شروع کر لیں اور اپنی پوری توجہ دے دیں، تو کوئی بھی وزیر عوامی موڈ کے خلاف نہیں جا سکتا. اس نے الیکشن لڑنا ہے تو ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے. جب آپ وزیر کو دیتے ہیں فارچونر، آپ سیکٹری کو دیتے ہیں V8، تو بات وہاں نہیں چلے گی، وہ نہیں چلے گی. آپ سیکٹری کو لے آئیں جی، آپ 1800 cc اس کو منسٹر کو 1800 cc پہ، سیکٹری کو 1600 cc پہ لایا جا سکتا ہے. آپ اگر سیکٹری کو 1800 cc میں رکھ کے منسٹر کو 1600 cc میں لائیں گے تو یہ بات امپلیمنٹ نہیں ہوگی. پھر گورنر اور وزیر اعلیٰ کس سٹیج پہ ہوں گے؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ جو دو آفیسز ہیں اس میں، ان میں جو ہے گاڑیوں کا ہی مین مسئلہ ہے. تو گورنر، چیف منسٹر مہدی شاہ صاحب گورنر تھے، انہوں نے جو گاڑی خریدی تھی نا اپنے دور میں، وہ آج بھی چل رہی ہے، اسی گاڑی میں ہے. آپ ان گاڑیوں کا استعمال دیکھ لیں گے، آج بھی اس کو وہ گاڑی ایسے لگے گی کہ نیو برانڈ ہے. وہ اس لیے کہ اس کا زیادہ استعمال ہے ہی نہیں کہ چیف منسٹر کہاں جا سکتا ہے. ہاں وہاں پہ بھی ریفارم کی ضرورت ہے. میں نے کیا تھا مثال کے طور پر، منظر صاحب جب میں پہلی دفعہ چیف منسٹر بن کے اپنے بزرگوں کے قبرستانوں پہ جا رہا تھا تو پیچھے گاڑیوں کی ایک فوج آ رہی تھی، آگے بھی گاڑیاں، پیچھے بھی ایمبولینس بھی لگے ہوئے. میں نے کہا بھائی کیا چکر ہے، اسی شہر کی فٹ پاتھ میں ہم بیٹھتے رہے، اس گلی میں بیٹھتے رہے، پیدل جا سکتے ہیں، ہم پیدل جا سکتے تھے، جا رہے تھے. تو اب چونکہ ہیں یہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. انہوں نے کہا نہیں، یہ سیکیورٹی میں واپس ہے. اس کے بعد میں نے ٹوٹل 2 سیکیورٹی کی گاڑیاں رکھی، ایک آگے ایک پیچھے. 4 جو ہے گاڑیاں جو تھی وہ میں نے سلنڈر کی. ایک ایمبولینس تھا اس وقت، تو میں نے کہا یار یہ 7 ہاسپٹل پڑا ہوا ہے، یہ ایمبولینس 24 گھنٹے یہاں کیا کر رہا ہے. اس کو میں نے شہید سفر امان اور سٹی ہاسپٹل میں دے دیا. تو اس کے بعد سے ساروں نے آگے وہ ایمبولینس جو ہے وہ ادھر ہی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کرنے پہ آئے ہیں. تو میں آپ کو ایک اور ریفارم کی بات کرتا ہوں. یہاں پہ جی بی میں ملازمین کو ہارڈ اینڈ کول کے نام پہ ہر سال لکڑی کاٹ کے ٹینڈر کرا کے ایک نظام چل رہا تھا ہمارے دور سے، انگریزوں کے زمانے سے چل رہا تھا. جب گاڑیاں ٹربو ہو گئی تب بھی آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا. ہم نے اس میں ایک ریفارم کیا جس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل ریفارم. میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے، آپ آئینی ریفارم کی تو بہت باتیں سنتے ہیں، آپ کو جو گورننس ملنی ہے نا وہ انسٹیٹیوشنل ریفارم سے ملنی ہے. میں کل وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بن جاؤں، ایم این اے جو ہے وہ ایم پی اے سے ایم این اے بن جائے گا، صوبائی وزیر سے کوئی فیڈرل وزیر ہو جائے گا. گورننس تو آپ کی پھر بھی آپ کی افیکٹ ہونی ہے اسی سسٹم کے اندر آ کے. تو ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں انسٹیٹیوشنل ریفارم. آپ خود میرے اس پیغام ہزاروں لوگ سن رہے ہوں گے کہ ہم نے جو لکڑی کا جو ایشو تھا اس سے 2 چیزیں ہم نے بچت کی. ایک بچت کیا کی، آپ کمپین کریں جی درخت لگاؤ، دوسری طرف سردیاں آتے ہی آپ لاکھوں اخبارات کی اشتہارات دیتے ہیں کہ بھئی لکڑی کاٹو، سوختنی لکڑی کے ٹینڈر. آپ نے ایک تو ماحول کو بچانے کے لیے لکڑی کو کاٹنے کا سرکاری سطح پہ وہ سلسلہ بند کیا. وہ جو ڈی ڈی اوز کے جیب میں پیسے جا رہے تھے آپ نے سیاچن میں بیٹھے ہوئے سپاہی کی جیب تک پہنچایا. آپ نے جو خپلوں میں بیٹھے ہوئے سپاہی، ٹیروں میں بیٹھے ہوئے جو ہے ٹیچر، اس کے جیب تک پہنچایا. آپ نے GPR کے تھرو ڈائریکٹ کیا. اس پہ 3 دن دھرنا ہوا. سی ایم چیف سیکرٹری صاحب تھے کاظم نیاز صاحب، ڈاکٹر کاظم نیاز. جی ہاں، وہ اس کے دروازے پہ ہی دھرنا تھا. وہ میرے پاس آیا، جناب آپ یہ اگلے سال کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں، چھٹی پہ جائیں، یہ میں بوجھ برداشت کروں گا. الحمدللہ ہماری کیبنٹ نے پورا سٹینڈ لیا اور وہ انسٹیٹیوشنل ریفارم ہم نے کیا. آگے بھی اگر ہم انسٹیٹیوشنل ریفارم کو جاری رکھتے تو سروس ڈیلیوری میں بہتری آتی، گورننس میں بہتری آتی، ٹرانسپیرنسی آتی. تو اس طرف ہم تو کم ہی گئے.
ہمارا رٹا کیا ہوتا ہے؟ آئینی آئینی آئینی. ٹھیک ہے جناب لے آؤ, وہ جب آئیں گی, جب کوئی دلا سکے گا تو ہم اس کے ہاتھ چومیں گے, اس کا ماتھا چومیں گے, لیکن جو اختیار ہے اس کا بہتر استعمال تو کرو, اس کو کس نے روکا آپ کو؟ اس کی بات زیادہ ہے. میں ناظرین چونکہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب چونکہ ایک چیف منسٹر رہے ہیں تو ہم ایک چیف منسٹر کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آنے والے چیف منسٹر کے لیے کیسے ہوتا ہے, وہ اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. حافظ الرحمان صاحب, یہ چونکہ گلگت بلتستان کا جو گرانڈ ایڈ پہ چل رہا ہے, ہر آنے والا وزیر اعلیٰ اس کے بعد جب وہ رخصت ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہم گرانڈ پہ چل کے ہم بہت سارے کام نہیں کر سکے. NFC کی بات چل رہی تھی کئی آپ کے دور میں بھی, بعد میں بھی مختلف ادوار میں. ابھی تک یہ NFC والا جو پرابلم ہے یہ سیٹل کیوں نہیں ہو رہا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ NFC کے بغیر اسی طرح گرانڈ پہ ہم چلتے رہیں گے, اس طریقے سے ہم اپنے گلگت بلتستان کو مینیج کر سکتے ہیں کیا؟ منظر صاحب, یہ بہت ہی سمجھ لینا $1 ملین کا یہ کوسچن ہے, اور اگر اس کو ہم نے حل نہیں کیا, اس کو ایڈریس نہیں کیا, تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک خواب ہے. چاہے حفیظ الرحمان چیف منسٹر ہو, چاہے وہ منظر شگری صاحب ہو, زید بکر کوئی بھی آئے, چیف منسٹر کے آفس میں پیسے نہیں نکلتے ہیں. سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ یہاں پہ جس کی وفاق میں گورنمنٹ آتی ہے, اس کی GB میں گورنمنٹ آتی ہے, اس کی کشمیر میں آتی ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گرانٹ پہ ہیں 100%, وفاق کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو لوگ کامن سینس جو کام کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی پیسے تو وفاق نے دینے, ہم کسی اور کو ووٹ دیں گے تو یہ منصوبوں کا کیا بنے گا, ہمارے پروجیکٹ کا کیا بنے گا. اگر آپ اس سے بھی نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈویزیبل پول سے اس طرز پہ آپ کو جب پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وفاق میں جو جس پارٹی کی حکومت ہو اس کے برعکس مینڈیٹ آ جائے. یہ ہو سکتا ہے, لیکن جب تک اس سسٹم میں ہے, سسٹم میں بھی فرق آ رہا ہے. ہاں وہ الگ میں ہمارا مسئلہ آ رہا ہے. اب اس میں جو دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج سے 7-8 سال پہلے ہم نے, جب میں چیف منسٹر تھا, نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی. نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں, پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, وہ صدارت کر رہے تھے, اور وہ نیشنل اکنامک کونسل میں انہوں نے ہمیں اسپیشل انوائٹی ہمیں بلایا جاتا تھا GB and AJK کو. اس سے پہلے نہ کبھی بلایا گیا, نہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے بعد کبھی ہمیں بلایا گیا ہے نیشنل اکنامک کونسل میں. وہ فورم ایسا ہے کہ وہاں سے بجٹ اپروو ہونے کے بعد اسمبلی میں جاتا ہے, نیشنل اسمبلی. بالکل. اس کا اجلاس چل رہا تھا, وہاں پہ فاروق حیدر صاحب جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں, اور میں GB سے نمائندگی کر رہا تھا. ہم نے اپنے پارٹی کے قائد اور ملک کے پرائم منسٹر کے سامنے ہم نے یہ مقدمہ رکھا, جناب آج تو آپ ہماری ضرورت کے مطابق آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں, جو پروجیکٹس ہم لا رہے ہیں, آپ فلو ہے ہماری طرف فنڈز کا, لیکن خدا نہ خواستہ کل یہ سسٹم اسی طرح رہا تو اگر ہمیں کوئی پرائم منسٹر کوئی اور آیا جس کو ہمارے جیسے خطوں سے کوئی محبت نہ ہو یا ان کو آگاہی نہ ہو تو ہم تو مارے جائیں گے. تو اس لیے ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم پاکستان کے آئین میں نہیں ہیں, ہم آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایمبیڈ میں نہیں ہیں, لیکن نوٹ ہم پاکستان کا ہی خرچ کر رہے ہیں, پاسپورٹ ہم آپ کا ہی رکھتے ہیں, شہری ہم آپ کے ہی کہلاتے ہیں, اس سٹیٹس کو کا ہم حصہ ہیں. ہاں ہم حصہ ہیں آپ کے اس سسٹم, ہمارا انڈائریکٹ ٹیکس سارے آپ کے اسی پول میں جا رہا ہے. اب اس پہ ہم نے جب یہ مقدمہ پیش کیا تو نواز شریف صاحب نے وہاں پہ اس دن کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لہٰذا آج چاروں چیف منسٹر بیٹھے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس کے. چیف منسٹر سندھ تھے مراد علی شاہ صاحب, پرویز خٹک صاحب تھے KP کے, اور پنجاب کے شہباز شریف صاحب آج پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سردار ثناء اللہ ظہری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو کہا کہ آپ بتائیں GB AJK ایکس فاٹا, آج کے دور کے ایکس, اس وقت فاٹا تھا, یس ابھی KP, تو ایکس فاٹا اور GB AJK کی آبادی, ان کا رقبہ, ان کے یہ جو 4 انڈیکیٹرز ہیں اس کے حساب سے جو بھی فارمولہ ہے, جو فارمولہ ہے آپ نے کوئی ورکنگ کی ہے, کیا بنتا ہے ان کا حصہ, تو انہوں نے کہا جو ڈویزیبل پول ہے اس کا 3% بنتا ہے GB AJK اینڈ فاٹا کا 3%. تو انہوں نے, نواز شریف صاحب نے کہا میں معزز چیف منسٹران صاحبان سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو حل کریں, آپ GB AJK اینڈ ایکس فاٹا کو جو ہے وہ ان کا حصہ ملنا چاہیے. تو ادھر چیف منسٹر سندھ, چیف منسٹر KP پرویز خٹک صاحب,
ان دونوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے اس پہ تیاری نہیں کی ہے، ہمیں ہماری پارٹی کی طرف سے گو ہیڈ نہیں ملا ہوا ہے، ہم نے اپنی اسمبلیوں میں لے کے جانا ہے، ہمیں 2 مہینے کا ٹائم دیں ہم تاکہ مشاورت کریں اس پہ۔ تو اس وقت نواز شریف صاحب نے منٹس لکھوائے ہیں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب تک جی بی اور ایچ جے کے اور ایکس فاٹا کو این ایف سی کے فارمولے کے مطابق ان کو حصہ نہیں ملتا، تب تک نیا این ایف سی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ ٹھیک، آج سے 4-5 دن پہلے میں چیف ویسے سیکرٹری یہ تو بہت بڑا ڈیسیجن تھا کہ اس کے بعد آج تک اجلاس نہیں ہوا نا، دیکھیں اس کے بعد نہیں ہوا۔ اب یہ میں کوئی کتابی یا سیاسی بات نہیں کر رہا، آن گراؤنڈ۔ جی جی، یہ ایک ہفتہ پہلے ہم چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اس موضوع میں، تو اس سے جب میں یہ میٹنگ کا ذکر کر رہا تھا تو اس نے کہا جب آپ یہ تقریر کر رہے تھے تو یہ لکھ میں رہا تھا۔ اچھا، یہ آج بیٹھے ہوئے مطلب ابھی وہ اس وقت ڈپٹی سیکرٹری تھے، ابراہیم مرزا صاحب، ابراہیم مرزا صاحب ڈپٹی سیکرٹری تھے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سیکرٹری تھے۔ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، نہ اس نے مجھے پہلے کبھی بتایا کہ اس میٹنگ میں وہ بھی موجود تھے۔ تو اب اس کے بعد جا کے یہ کبھی بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ این ایف سی کا جب بھی ڈسکس ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے اجلاس مت بلاؤ۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ ہمارا ایک ذاتی تعلق رہا، اور ہم نے اور این ڈی یو میں کچھ عرصہ ساتھ گزارا، ہمارا جی او سی رہا، اس کے بعد کور کمانڈر رہا، پھر وہ آرمی چیف بھی رہے۔ تو خدا گواہ ہے کہ اس بندے نے بہت کوشش کی بعد میں، باجوہ صاحب جی عمران خان کے زمانے میں۔ اس نے مجھے ایک دن بلایا، آرمی چیف کے حیثیت سے بلایا، میں نے سمجھا پتہ نہیں یہ مجھے کیا کہے گا، میری لیڈرشپ جیلوں میں تھی۔ میں نے پوچھا لیڈرشپ سے، بھئی یہ صاحب بلا رہے ہیں، کیا میں ملنے جاؤں، مجھے اجازت ہے؟ تو مجھے میری لیڈرشپ نے کہا جائیں آپ مل لیں۔ میں گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ حفیظ الرحمان ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، اب آپ اپنی بھی کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈپلومیسی اپنائیں، کوئی تعلقات استعمال کریں، کوئی منت ترلا کر لیں کہ دونوں صوبوں کا، چیف منسٹر کے پی اور چیف منسٹر سندھ کا۔ ہم اس کے بعد ہم گئے چیف منسٹر سندھ کے پاس، سندھ میں بالکل، آپ اور فاروق حیدر صاحب۔ بالکل، چیف منسٹر سندھ نے ہمیں کھانا وانا کھلایا، اجرک بجرک پہ نہیں، سب کچھ پہنچایا، ہم نے پیار محبت پوری دی۔ ہم نے جب یہ مدعا رکھا تو اس نے کہا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، آپ نے پہلے نہیں بتایا ہمیں، اپنی لیڈر سے وہی بات دہرائی جو 4-5 سال پہلے انہوں نے دہرائی تھی۔ اس کے بعد ہم پرویز کھٹک صاحب کے پاس جا رہے تھے تو پی ایم اے جے کے نے کہا میں پرائم منسٹر ہوں، میں پرویز کھٹک جیسے بندے کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا یار میں تو ایک غریب علاقے کا چیف منسٹر ہوں، میں نے تو جس دروازے پہ جانا ہے میں جاؤں گا۔ میں گیا اور انہوں نے بھی عزت وزت پوری کی، مسئلہ ہمارا حل نہیں کیا، انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، یہ بات رکی رہی۔ اب آ کے جناب یہ سلسلہ کیونکہ یہ کیوں زیادہ اہم ہو گیا ہے، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جو ایلیٹ ہے ان کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے۔ جیسے دیکھیں حفیظ صاحب، آپ نے ایک کمپین کی، سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ملے آپ اور فاروق حیدر صاحب، آپ کے پی کے چیف منسٹر کے پاس بھی گئے۔ گلگت بلتستان کی لیڈرشپ جو ہے، پیپلز پارٹی کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے، سو جو بھی ہیں، ان کے پاس بھی جانے کا کوئی ارادہ ہے یا جانا چاہتے ہیں اس معاملے میں؟ جی، اس سلسلے میں چونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنی جماعت میں کام کرنا تھا، چونکہ مرکز میں وزیر اعظم ہماری پارٹی کا ہے، پنجاب جو سب سے بڑا ڈویزیبل پول کا شیئر اٹھاتا ہے وہ پنجاب اٹھاتا ہے آبادی کے لحاظ سے، تو ہم نے سب سے 4-5 مہینے اپنی جماعت کے اندر کام کیا، اور حتمی سطح پہ آپ نے پچھلے مہینے دیکھا کہ ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب نے، مریم نواز وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے پبلکلی یہ بات کہی کہ اس سے پہلے کہ جی بی اور اے جے کے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، ان کا حق سمجھ کے ان کو دو۔ یہ ایز اے پرائم منسٹر کو سپریم لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے ہدایت دے دی، کمیٹی بن گئی، ایجنڈا بن گیا۔ اب آئیں جی ادھر، اب یہ کیوں اہم ہے، میں تھوڑی سی اس پہ ذرا آپ کا وقت لوں گا۔ وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں، ہم نے نواز شریف صاحب سے گزارش یہ کی اس دفعہ کہ انہوں نے ہم سے پوچھا ڈیولپمنٹ کا سلسلہ کہاں پہنچا ہے، وہ منصوبہ یہ منصوبہ فلاں، وہ ہم سے پوچھتے رہے کہ ایک منصوبہ ان کو یاد تھا۔ ہم نے کہا سر وہیں رکا ہوا ہے، 2018 میں پی ایس ڈی پی رکی ہوئی ہے، 20 میں اینول اے ڈی پی رکی ہوئی ہے۔ انہوں نے وجہ پوچھی، تو وجہ دیکھیں میں سب کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہمارا ہائیسٹ اینول ڈیولپمنٹ بجٹ 1-2 سال میں ہمارا 19-20 ارب تک بھی گیا۔ اس وقت سیمنٹ کی بوری تھی 400 کی، اس وقت سریا تھا 80,000 کا ٹن، اس وقت ڈالر تھا 100 روپے کا، اس وقت تیل تھا 65 سے 75 روپے پہ لیٹر۔ آج جب آتے ہیں 22-23، آپ 25 میں 26 میں کھڑے ہیں، تو اس وقت آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 15.5 ارب، آپ کی سیمنٹ کی بوری ہے 2,000 کی،
آپ کا سریہ ہے 3.5 لاکھ کا، آپ کے جو ڈالر جو ہے وہ 280 روپے کا، آپ کا تیل جو ہے وہ 260 روپے سے اوپر کا ہے، ٹھیک۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 28,000 مربع میل کا علاقہ ہے گلگت بلتستان۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ ہنزہ سے چھوٹا ہے، رقبے کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ ہنزہ سے چھوٹا ہے۔ ہماری جو انویسٹ پاپولیشن ہے وہ پاکستان میں ہائیسٹ سکور ہم رکھتے ہیں اس معاملے میں۔ اب مجھے یہ بتائیں اس آزاد کشمیر جس کا 4,000 مربع میل ہے، اس کے سورس آف انکم 3 ہیں اور ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 40 ارب ہے، یعنی آپ کا ہنزہ ڈسٹرکٹ جتنا برابر جو ہے اس میں 40 ارب کا ان کا بھی نان ڈیولپمنٹ ماشاءاللہ بہت ہے۔ اب ان کے سورس 3 ہیں انکم کے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ان کی اپنی انڈیجنس ٹیکسیشن ہے ذات جموں کشمیر کی، جو 75 ارب روپے اس سال انہوں نے اپنا ٹیکس وصول کیا۔ اس کے بعد گرانٹ اینڈ ایڈ میں جتنا ہمیں ملتا ہے جتنا اسی حساب سے AJK کو بھی ملتا ہے۔ پھر نیشنل فائنانس کمیشن کے اصولوں کے مطابق 2010 میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے 92 کا، اس کے بعد اس کو ریوائیول ہوا 2010 میں جب یہ نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ بنا، یہ 18ویں ترمیم جو ہوئی، اس میں آزاد کشمیر کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ آپ کو بلوچستان کو جو دیا جا رہا ہے اس کا ہاف ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ فریز تھا، 10 کے بعد 11 میں بڑھا تو آزاد کشمیر میں نہیں بڑھا، 12 بڑھا تو آزاد کشمیر میں نہیں بڑھا، 2018 میں آ کے اس کو ویریبل کر دیا گیا، ہماری گورنمنٹ ہی تھی فیڈرل میں، اس کو ویریبل کر دیا۔ اب آزاد کشمیر کا 3 سورس آف انکم ہو گئے نا، ایک ان کا انڈیجنس ٹیکس جو 7500 ارب تک پہنچ رہا ہے، اس سال ان کا 100 ارب کا ٹارگٹ ہے، دوسرا ان کا گرانٹ اینڈ ایڈ ہے تقریباً 120 ارب کی، NFC سے بھی آ گیا، تیسرا آپ کے پاس آ گیا جو بجٹ ڈیفیسٹ NFC سے 100 بلین سے زیادہ وہاں سے آ رہا ہے، تو ان کے پاس تقریباً 300 ارب روپیہ بنتا ہے جو 4,000 مربع میل کے لیے، اور ٹھیک ہے آبادی ان کی 30 ہمارے سے ڈبل ہے، ہم 20 لاکھ ہیں وہ 40 لاکھ، 45 لاکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن خرچہ تو ہیومنز پہ کم ہوتا ہے نا، خرچہ سارا انفراسٹرکچر پہ ہوتا ہے۔ انفراسٹرکچر ہمارا 1 کلومیٹر سڑک 5,000 لوگوں کے لیے ہے، آزاد کشمیر میں 1 کلومیٹر سڑک 50,000 لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس حساب سے۔ اب آپ کے پاس صورتحال یہ ہے کہ آپ کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ سارا ملا کے 132 ارب ہے اس وقت، اس میں سے 72 ارب تنخواہیں ہیں، تو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ملا کے 92 ارب روپیہ آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، 92 ارب روپیہ۔ آپ کا کوئی 19-20 ارب روپے گندم کی سبسڈی ہے، 16.5 ارب روپیہ 15 ارب روپیہ فارن گرانٹ کو نکال لیں جو آپ کا افاد کا ہے یا KFW کا جو ہمارے دور کے منصوبے چل رہے ہیں، تو آپ کا بجٹ رہ جاتا ہے پیچھے 15 ارب کا، 15 ارب ٹوٹل۔ اب مجھے بتائیں پھر اس 15 ارب کا جو تھرو فارورڈ ہے، جو اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے ADP کی، وہ ہے 170 ارب۔ اب مجھے بتائیں کہ حفیظ الرحمان چیف منسٹر بنتا ہے، امجد بنتا ہے، منظر صاحب بنتا ہے، تو آپ 132 ارب میں 92 ارب آپ دیں گے نان ڈیولپمنٹ کو، اگلے سال یہ 100 ارب ہو سکتا ہے۔ 16 ارب روپے سے آپ گلگت بلتستان میں کیا آپ انقلاب لائیں گے جو اگلے 10 سال تک آپ نے انہی سکیموں کو پیسے دینے جو آپ نے ADP میں ڈالے ہیں۔ تو اب اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو NFC ہم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ دوستوں کو ہمیں سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم آئین کو نہیں جانتے، کہ ہمارے بارے میں وہ کہتے ہیں جی ان کو پتہ نہیں ہے، پہلے آئین ہوگا فلاں ہوگا، بالکل ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ آئیڈیل بات یہ ہے آپ گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل پروونس بنا لیں، اس کے بعد آپ یہ چیزیں کرنا چاہیں تو 100% ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملنے سے اس اسمبلی کے اختیار میں کیا اضافہ ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملنے سے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات میں کیا اضافہ ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس وقت مین پرابلم ہے آپ کی فائنینشیل اٹانومی کا۔ فائنینشیل اٹانومی تب ہوگی کہ اس وقت کچھ لوگ پھر یہ رومرز چھوڑتے ہیں کہ بھئی اگر آپ NFC سے پیسے لینے کی بات کریں گے تو آپ پہ ٹیکس لگے گا۔ یہ بھی میں نے پیپلز پارٹی کے صدر صاحب سے سنا ہے گفتگو کہ ٹیکس کے لیے تیار ہو جائیں پھر اس کے لیے۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں جناب والا، اس ملک کی آبادی ہے 24 سے 25 کروڑ،
اس 25 کروڑ آبادی میں سے جو ڈائریکٹ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں نا، ڈائریکٹ ٹیکس دینے والے، وہ ہے 30 لاکھ، یعنی 3 ملین لوگ ہیں جو پاکستان میں جو ڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں. یعنی کتنا ہو گیا؟ 99.99% آبادی انڈائریکٹ ٹیکس دے رہی ہے. تو گلگت بلتستان کا ہر شخص، چاہے امیر ہے غریب ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکس تو دے رہا ہے، جو ملک کے 99% آبادی دے رہی ہے. ہم جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو آپ کے اپنے صوبے کے اکاؤنٹ میں آنا ہے وہ آپ نہیں لے رہے ہیں. جو آپ کے اپنے خزانے میں آنا ہے آپ نے وہ نہیں لے رہے نا. انکم ٹیکس لینا ہے آپ نے. میں نے اپنا پیسہ نہیں لینا، کسی اور سے لینا ہے. ہاں کسی اور سے لینا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب 99.99% ملک کی آبادی ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دے رہی تو جی بی کے عوام پہ ڈائریکٹ ٹیکس کیسے آئے گا؟ ان کو ڈویزیبل پول سے پیسہ مل رہا ہے. ہمارا ٹیلی فون کارڈ پہ یوز کرتے ہیں، اس پہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں نا. نان پی ٹی آئی موبائل کی ایک سہولت ہے یہاں پہ، وہ کچھ عرصے میں شاید ختم ہو جائے. وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دودھ کے ڈبہ خریدتے ہیں، اس پہ ٹیکس پے کرتے ہیں، سوائے گندم کے توڑے کے علاوہ ہر چیز پہ جو پین آپ کے ہاتھ میں اس کا پے کر اس کے بھی پے کر رہے ہیں. تو اب یہ ہمیں نہ بتایا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر اس میں 4 انڈیکیٹرز ہیں جی جس کے تحت یہ صوبوں کو پیسہ ملتا ہے. نمبر 1 آبادی ہے. آبادی میں ہمیں 0.61 پڑتا ہے. ٹھیک ہے، 1% بھی ہمیں ڈویزیبل پول سے پیسہ پورا نہیں مل سکتا. نمبر 2 اس کی ہے پسماندگی. اس میں ہمیں 29% تک 30% تک ہمارا سکور جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ریونیو شیئرنگ. اگر آپ نے 10 ارب روپے اپنے صوبے میں انکم جمع کی ٹیکسز، تو آپ 20 ارب لے سکتے. آپ 10 ارب روپے وفاق آپ کو میچنگ گرانٹ دیتی ہے. آپ نے نہیں کیا تو نہیں دے گی. اب آپ کے پاس کتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ 10-20 ارب ہم جمع کریں تو 20 وفاق نے دینا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ دلچسپی نہیں لیں گے کہ 20 ہم جمع کریں گے تاکہ ملٹیپل ہو جائے وہ پیسہ ہمارے پاس. چھٹی جو ہے، چوتھا جو سب سے بڑا ہمارا سکور ہے جو اہم ہے، وہ ہے انویسٹ پاپولیشن، یعنی پھیلی ہوئی آبادی جس کا 56% بنتا ہے. 100 میں سے پوائنٹ بنتے ہیں ہمارے حساب سے. این ایف سی کے اندر جو ہے وہ نمائندگی کے لیے کانسٹیٹیوشنل آپ کا ممبر ہونا ضروری ہے. نیشنل فائنانس کمیشن کا ممبر ہونے کے لیے فیڈریٹنگ یونٹ آپ نہیں ہیں. ایگریمنٹ کرنے پہ تو آپ کو کوئی ایشو بالکل جی. آپ دباؤ ڈالیں، آپ سیاسی جماعتیں مل کے. ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وفاق کے ساتھ آپ کا ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہو، اور اس کے بعد آپ ان 4 انڈیکیٹرز کے تحت آپ ہمیں پیسہ دیں. اگر آپ آرٹیکل 1 میں جی بی میں کو شامل نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا راستہ پرپوز ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آئین کا جو 160 ہے یا 161 ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا، اس میں ایک چھوٹی سی ترمیم متعارف کروائی جائے گی. وہ ترمیم یہ ہوگی کہ آپ کی 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں نا اس وقت، 4 ہے، اس کے اندر 4 فیڈریٹنگ یونٹس اینڈ 3 ریجنز شامل کیے جائیں. فیڈرل ٹیریٹری ایجے کے گلگت بلتستان ہمیں آپ ادھر سے دے دیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہی ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، آپ وفاق کو پیسے دے دیں ہمارے، ہم وفاق سے لے لیں گے. تیسرا یہ کہ اے جے کے ماڈل ہے. یہ 3 آپشن میں سے کوئی ایک آپشن ہم نے اڈاپٹ کیا. اگر ہم اے جے کے آپشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس 260 ارب بنتے ہیں. آپ کے پاس بجٹ میں پیسہ آنا چاہیے 260 ارب. اگر آپ این ایف سی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے 310 ارب تک چلے جاتے ہیں اس وقت ڈویزیبل پول کے مطابق، جو ہر سال بڑھتا ہے. اے جے کے کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں کہیں آپ فریز نہ ہو جائیں. تو اب ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس پہ اپنی جماعت کے اندر مسلم لیگ نون نے، جب میں چیف منسٹر تھا اس وقت سے بھی کوشش کی. اس وقت بھی چیف منسٹر سندھ رکاوٹ تھا، کے پی رکاوٹ تھا. جب میں یہ بات کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کا صدر صاحب کہتے ہیں حفیظ الرحمان ہماری جان چھوڑ دے، ہم سے کیوں وہ ہمیشہ ہمارے پیچھے. وہ بھائی میں نے آپ کی ذات پہ تنقید نہیں کی ہے، میں نے پیپلز پارٹی کے کسی رویے کے بارے میں بات نہیں کی ہے، میں نے آپ کی کسی فرد کو گالی نہیں دی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیوں پہ بھی بات نہ کریں گے تو پھر کیا بات کریں گے. تو میں امجد صاحب سے گزارش یہ کرتا ہوں جناب، اگر میری جماعت این ایف سی میں رکاوٹ ہے نا تو عوام میرا گریبان پکڑے گی نا. سر اگر امجد صاحب مان جاتے ہیں، فرض کریں، تو اب کے پی کو ہم کیسے منوائے؟ اس کے لیے لابنگ کہاں سے ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے ماضی میں کے پی راضی نہیں تھا. اس کے لیے ویسے تو ہمارے یہاں پہ بڑے پھرتے ہیں، یہاں پہ یوتھیا جو ہے گلگت بلتستان میں، اور ادھر بھی ایک یوتھیا بیٹھا ہوا ہے.
جو ہر وقت جو ہے وہ کے پی کے سرکاری وسائل پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ الگ موضوع ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے کیا کہ ایک میڈیکل کی سیٹ آپ کے صوبے کو نہیں دلا سکے, آپ کے مریضوں کو وہاں انٹائٹل نہیں کروا سکے. آپ کا گلگت بلتستان سے چلغوزہ نکلتا تھا, کے پی گورنمنٹ آپ سے 20 روپے ٹیکس لے رہی تھی, وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا سکے. آپ کا فارسٹ جی بی سے جاتا ہے سڑک وفاق کی, اور کے پی وہاں سے ہم سے 200 روپے پر فٹ ٹیکس لیتا ہے. یہ گنڈا گردی کے پی کی ہے. 2 سے تو ہم نے جان چھڑائی ہے, تیسرے سے بھی انشاءاللہ جان چھڑائیں گے. تو اب آپ کا وہ صاحب بھی بیٹھے, وہ بھی بات کریں نا. اگر اسی گلگت بلتستان میں آپ کا مرنا جینا ہے تو اس کے لیے کریں بات. جس طرح مسلم لیگ نون نے اپنی سیکنڈ لیڈرشپ سے شروع ہوئی, ہم تھرڈ لیڈرشپ تک گئے, ٹاپ تک گئے, اور ٹاپ نے اناؤنسمنٹ بھی کر لیا, ایجنڈا بھی ہے, پھر پلاننگ کمیشن نے ایجنڈا بھی بنایا. اب میری گزارش یہ کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے یہ گزارش ہے, آپ نے بھی کل جو ہے وہ پیپلز پارٹی الیکٹیبلز بن گئے ہیں. آپ کا نام ابھی ایک ہوتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, ابھی الیکٹیبلز آ گئے, ایک پاکستان پیپلز پارٹی, 2 ہوتے تھے, اب تیسرا بھی آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ الیکٹیبل. تو خیر وہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. میری ان سے گزارش ہوگی کہ آپ کو زیادہ شوق ہے جی بی میں ہر طرح سے آپ حکومت لینا چاہتے ہیں, شرعی طور پہ اور غیر شرعی طور پہ کوئی بھی آپ طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو فائدہ ہوگا نا جناب. پنجاب اپنے حصے کے کاٹ کے دے رہا ہے تو سندھ دے دے. اب ہم نے اپنی جماعت کو تیار کیا, آپ نے کیا کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھی اس کو ایشو نہیں بنائیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور صرف ہماری پارٹی کے ماننے سے مسئلہ بھی حل نہیں ہونا. کے پی اس لیے ساتھ دے گا منظر صاحب اس دفعہ کہ جو 2018 میں کے پی میں فاٹا جو مرج ہو گیا کے پی کے اندر, وہاں ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہر سال 100 ارب روپے دیں گے اور اس کے بعد آپ کو این ایف سی کا حصہ بنا دیں گے جب بھی این ایف سی آئے گا. تو اب کے پی میں فاٹا کے مرج ہونے سے ان کی 80 لاکھ آبادی ہے, 1 کروڑ آبادی ہے فاٹا کی, ٹھیک ہے, ان کا رقبہ ہے, ان کی پسماندگی ہے, اور ان کو ملتے ہیں 470 ارب روپیہ ایڈیشنل کے پی کو, ان سے کٹتے ہیں 30 سے 40 ارب روپیہ. تو کے پی راضی ہے اس دفعہ, اس لیے کہ ان کا اپنا مفاد ہے, اس میں ہمارے لیے نہیں ہے. چلے حفیظ صاحب یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں اور آپ سے پھر سندھ کے حوالے سے ذرا ہم دریافت کرتے ہیں. حفیظ صاحب ویسے مختصر بالکل شارٹ کٹ, سندھ گورنمنٹ اور کے پی کو شارٹ کٹ میں کون لوگ منوا سکتے ہیں, مطلب شارٹ میں. دیکھیں اس سلسلے میں نے پچھلے دنوں آپ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے زحمت دی تھی, آپ تمام جرنلسٹ صوبے کے, چونکہ آپ ہی ہماری آواز ہیں. تو پریس کلب کے ساری ٹیم موجود تھی, یونین آف جرنلسٹ کے دوست موجود تھے. وہاں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم جی بی کی سطح پہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں دیتی, یہ یونیورسل اصول ہے. چلو ہم نے اپنی جماعت کو راضی کیا, اب آپ نے ماحول بنانا ہے, اس لیے پیپلز پارٹی بھی اس میں بڑی مین سٹیک ہولڈر ہے, جی بی کے اندر بھی ہے اور فیڈرل کے اندر بھی بڑی سٹیک ہولڈر ہے. تو میری گزارش یہ تھی کہ جو ہماری پریس کلب ہے آل پارٹیز پریزیڈنشل کانفرنس بلائے, جو فیڈرل پارٹی ہیں ان کے پریزیڈنٹس کو بلائے, وہاں بیٹھ کے ہم ایک بیانیہ بنائیں, فیڈرل سے بات کریں کہ بھئی ہسپتال ہمارے بھی چلانے ہیں, اسکول ہمارے بھی چلانے ہیں, سڑک ہمارے بھی چلانے ہیں, بجلی ہمیں بھی چاہیے, وہ تمام سروسز جو صوبوں کو چاہیے ہمیں بھی چاہیے. تو لہٰذا ہمیں این ایف سی کے انڈیکیٹرز کے مطابق ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے. بے شک این ایف سی میں نمائندگی نہیں دینی ہے نہ دیں, انتظامی فیصلہ کر لیں. اس سلسلے میں اب چونکہ آپ سب کی رائے یہ تھی کہ ہمیں خود بھی پیپلز پارٹی سے ملنا چاہیے, میں نے آج اتنے دن ہو گئے میں گلگت انتظار کرتا رہا کہ پیپلز پارٹی آ جائیں گے. انہوں نے 13 تاریخ کا کہا تھا میری ٹیم کو, اس کے بعد سے کل میرا جو سیکرٹری اطلاعات ہیں فاروق میر صاحب نے ان سے رابطہ کیا, تائندم انہوں نے ہمیں ملنے کا ٹائم نہیں دیا. او بھائی آپ سے ہم کوئی ذات کے لیے نہیں مل رہے ہیں, گلگت بلتستان کے لیے آپ بھی حکومت بنانا چاہتے ہیں, ہم بھی حکومت بنانا چاہتے ہیں. حکومت بنا کے کرنا کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اس میں میرے خیال یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے جو مقتدر ہے اس دفعہ اس پہ ڈٹرمن ہے کہ جی بی اور ایجے کے کو ہمیں ڈویزیبل پول سے حصہ دینا ہے. تو اس کے ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ہم 12 روپے آٹے سے 11 روپے کرنے پہ پوری قوم سڑک پہ آ گئے ہیں. میرے خیال یہ ہے کہ ہمیں اس نیشنل فائنانس کمیشن میں اپنا حصہ لینے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہوگا. اگر ہم یہاں سے ایک نمائندہ وفد بنا کے جاتے ہیں, پہلا تو حل یہ ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, لابنگ ہے, قرارداد کریں اور ریکویسٹ بھیج دیں فیڈرل گورنمنٹ کو اور سارے صوبوں کو, اور اس کے بعد ہم یہاں سے کوئی وفد بنا کے جائیں, اپنی لابنگ کریں. ہم ایک ڈیڈ لائن دے دیں, اس سے پہلے اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ہڑتال کرنی ہے, جلسہ کرنا ہے, جلوس کرنا ہے,
تو اس کے لیے تو کرنا ہی کرنا، آپ کا فیوچر اس سے وابستہ ہے، آپ کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ وابستہ ہے. ہم کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو وہی مانگ رہے ہیں جو ہم سے لے رہے ہو وہی ہمیں واپس کرو. اچھا حفیظ صاحب آتے ہیں، چونکہ ڈیولپمنٹ کی بات آ گئی تو اب اس میں ایک بات ہے کہ نا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس دن انجینئر اسماعیل صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہمارے وزیر خزانے بھی رہے، میرے ساتھ کئی نشستوں میں اس میں رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اس سے پہلے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کے اندر بھی وہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. امجد صاحب تھے، گلبر صاحب تھے، اور فیڈرل فائنانس منسٹر کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے. اس کمیٹی نے جو ہے وہ رپورٹ پی ایم کو بھیجی، پی ایم نے رپورٹ کو اپروو کیا، کرنے کے بعد فردر ایج اے کے والا ماڈل اپروو کیا. یہاں پہ آ کے ہم نے کہا کابینہ سے اپروول لینی ہے، تو جی بی کی ابھی جو کابینہ ہے ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ نگران کیبنٹ جو ہے آپشن 1 پہ ہی آپ جائیں گے، ایج اے کے ماڈل پہ نہیں جائیں گے، ڈویزیبل پول سے ہی ہمارا حصہ دیا جائے. اب کیبنٹ یہاں سے پاس کرے گی اور اس کے بعد رول بنتا ہے. اب اس دن اسماعیل صاحب چیف منسٹر سندھ سے ملے، وہاں سے انہوں نے ایک بیان ایشو کر دیا کہ کیٹو اخبار نے ہیڈ لائن لگائی کہ بھئی وہ چیف منسٹر سندھ نے کہا ہمیں اعتراض نہیں ہے. تو میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں، جس طرح نواز شریف صاحب نے ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے سے پارٹی میٹنگ کے اندر ایڈریس کرتے ہوئے پبلکلی بات کی ہے کہ جی بی ایچ اے کے کو این ایف سی سے حصہ دیا جائے، وہی بات محترم بلاول زرداری صاحب کرے، مراد علی شاہ صاحب کریں، یا پریزیڈنٹ صاحب جو ہے زرداری صاحب کریں، تو ہم سمجھیں گے کہ بھائی بات ٹھیک ہے. ادروائز وہ خط جو چیف منسٹر سندھ نے لکھا ہے وہ آپ نے چھپا کے رکھا ہے، یہ میں نہیں پبلک کرنا چاہتا. چھپا کے رکھا ہے، کریں گے آپ الیکشن کے دن میں کریں گے. نہیں میں اس وقت بھی نہیں کروں گا. میں واللہ باللہ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں اپنا منظر صاحب، اس پہ سیاست کی میں قائل نہیں ہوں. اچھا ہم چاہتے ہیں کنسنسس ہو. سر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، چونکہ اس کے پیچھے این ایف سی پورا ہمارا، جب تک ہم فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکیں گے. سر آپ کو پتہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پی ایس ڈی پی کے دنیا کے پروجیکٹس ہیں، ہر پروجیکٹ یہاں پہ سیکھے، خاص کر پاور کا. گلگت، سکردو، چلا، سنزا جس بری حالت سے گزر رہا ہے، تو یہ پروجیکٹ کب یہ کمپلیٹ ہوں گے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. سر آپ بھی چیف منسٹر رہے، اس کے بعد خالد صاحب رہے، گلبر صاحب رہے، ابھی تک کہیں پہ ہمیں ہیزل میں بھی کہیں پہ ایک گھنٹی لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں اس میں ہمیں ایز اے قوم ہمیں جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. دیکھیں مجھے 5 سال میں ہمارا جو دور تھا اس میں پی ایس ڈی پی فیڈرل کنٹرول کرتا تھا، ہم جو ہے یہاں پہ ان کی صرف لک آفٹر کرتے تھے. آپ دیکھ لیں اس وقت ہم نے 4 میگا واٹ تھک، 3 میگا واٹ تھک، 3 میگا واٹ تھک، دو پروجیکٹ تھے، وہ ٹینڈر ہوا، ایگزیکیوٹ ہوئے، عمل درآمد ہوا، چل رہے ہیں. صرف ایک رہ گیا تھا 4 میگا واٹ کا ٹینڈر منسوخ ہو گیا، جو منسوخ ہوا. آپ کا نلتر 14 میگا واٹ 2016 میں 15 میں شروع ہوا. آپ کے ودن 2.5 سالوں میں ہم نے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کا منصوبہ کمپلیٹ کیا. اس کے بعد 16 جو ہے وہ این ایل سی کے پاس تھا، ایچ ایم سی کے پاس تھا، اس کا ایس پی ڈی کے پاس. ہاں وہ تو ایچ ایم سی ہی ہے، ایس پی ڈی آ گیا. پرابلم یہ بنا کہ اس کے بعد چونکہ کووڈ کے دوران 2 سال انہوں نے کام بند کیا، پھر ریویژن ان کی آئی، تو ریویژن خان صاحب کے 2 سال جو گزر گئے، اس نے 19 20 21 میں اس کو ریویژن ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد جب وفاق میں دوبارہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت یہ نلتر 16 کا ریویژن ایکسیپٹ کی گئی ہے. وہ کام بند اس وجہ سے تھا. الحمدللہ اگلے سال تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا بنے گا. پھر اس کے بعد آپ کا سکردو کے اندر جو شگرتھنگ ہے وہ ہم نے اس کو بڑا سپیڈ سے، الحمدللہ اس میں جتنی محنت کرنی تھی وہ تیزی سے چل رہا ہے. مین پرابلم جو آیا ہے وہ آپ کا ہینزل کا ہے. ہینزل میرے دور میں 8.5 سے 9 ارب روپے کا ٹینڈر ہوا تھا، سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد گنڈاپور نے اس کو روکا، روکنے کے بعد 2 سال بعد اس کو ری ٹینڈر کروایا تو 13.5 ارب پہ کروایا. اور اس کے بعد سے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے اختیار میں آ گیا. یعنی اب آپ کا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر جو ہے وفاق نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ صوبائی سیکرٹری ہے جو متعلقہ محکمہ کا. تو ان کی نااہلی ہے، ان کا نکمہ پن ہے کہ ان کو یا پنش کرنا چاہیے تھا یا پروجیکٹ کو جو گو سلو جو تھا اس کو آگے تیز کرنا چاہیے تھا. وہ سلو ہی رکھا گیا، پیسے مل گئے. اب چونکہ اس کی ایک ریوائز اور ہو رہی ہے، اس کے اوپر کمیٹی بنوائی. پچھلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے تو معین بھٹو صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں یہاں پہ. 2 دن وہ رہے، ہم نے اس کا ایک بلیک اینڈ وائٹ بنا کے بھیجا. سٹل اس پہ کام شروع نہیں ہوا. اس میں آپ کی بات صحیح ہے. اب اس کے لیے کہ شارٹ ٹرم ہم نے کچھ راستے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی. الحمدللہ اس میں سولر کا 100 میگا واٹ. اس وقت آپ کے ٹوٹل سسٹم میں بجلی جو ہے نا پورے گلگت بلتستان میں 74 میگا واٹ ہے.
پورے جی بی میں آپ کے سسٹم میں اس وقت جو جنریشن ہے آپ کی سردیوں کی ونٹر سردیوں کی، اب آپ کے پاس 100 میگا واٹ اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کا 18 میگا واٹ روف ٹاپ ہے، اس کا ٹینڈر اس وقت کاپیاں جا چکی ہیں، ٹینڈر پروسیس میں ہے، اور 82 میگا واٹ آپ کا جو گرڈ کی بجلی ہے اس کے اوپر کام تیزی سے چل رہا ہے. اس کی پی ڈی لگنا تھا، 1-2 دن پہلے انٹروڈیوس تھے. تو یہ 1 ایئر کا فائنینشیل پلان ہے. پرائم منسٹر آفس میں 2 پروجیکٹ کے بارے میں وہاں پہ ڈائریکٹ ٹی وی لگا ہوا ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ایک آپ کے 3 دانی سکول ہیں 14 ارب کے، گلگت، دیامر اور استور تینوں جگہوں میں بن رہے ہیں، اور وہ اگلے سال اس وقت تک شاید انشاءاللہ ہمارے بچے وہاں پہ باقاعدہ پڑھ رہے ہوں گے. پرائم منسٹر سیکٹریٹ میں باقاعدہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کی فزیکل مانیٹرنگ وہاں سے ہو رہی ہے. اسی طرح سولر کا بھی یہی مانیٹرنگ ہوگی. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سولر سے کچھ یہ بہتری. سیوریج کا چونکہ ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا، پروجیکٹ ہونا تھا دسمبر میں آپ کا لاسٹ ہمارا کمپلیٹ ہونا تھا، 1 سال کی اس کی ایکسٹینشن ہو گئی، اور اس کی جو اس وقت شہری جو فیس کر رہے ہیں وہ اس کی کوئی پراپر مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے. کیا ایشو ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا تھا ماضی میں. دیکھیں، سیوریج گلگت سٹی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، رقم کے لحاظ سے، ہجوم کے اعتبار سے، انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، نیڈ کے اعتبار سے. اب اس منصوبے کے ساتھ چونکہ ہم نے اپنے دور میں اس کا جو ہے بائی پاس بنایا، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا، پروونشل بجٹ سے بنایا، اور ہمارا ایگریمنٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ نیٹ ورک ہم دیں گے اور آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ پروونشل گورنمنٹ بنائے گی. ہم نے اپنے جو بنا لیے. اس کے بعد جب اس کو این ایل سی نے ٹینڈر لیا 2018-19 میں، 19 کی بات ہے، تو اس کا جو کاسٹ PC1 کی تھی اس سے کوئی 15-20% یہ اوپر چلے گئے. تو عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ بنی تھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی کاسٹ سے اوپر PC1 ہم اس کو اپروو نہیں کریں گے. یہ 2 سال بند پڑا رہا یہ پروجیکٹ، جو اس کا انفراسٹرکچر کا تھا، نیٹ ورکنگ کا تھا. جب وہاں شہباز صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس دوران احسن اقبال صاحب سے درخواست کی گئی، جس کی وجہ سے اس کی ریوائز کاسٹ ایکسیپٹ کی گئی NLC کی، جس کے تحت یہ کام جو ہے وہ شروع ہوا 2023 میں. یہ یاد رکھیں، اس کا کام فزیکلی جہاں پہ شروع ہو گیا 2023 میں شروع ہوا ہے. اب آپ کا پروجیکٹ نہ تو آٹومیٹکلی 2 سال 3 سال ڈیلے ہونا تھا. یہاں غلطی یہ ہوگی کہ جو جی بی میں گورنمنٹ تھی، اتنا بڑا پروجیکٹ، صوبے کا کیپٹل کا پروجیکٹ، اس میں ہر ہفتے چیف منسٹر کو میٹنگ کرنی چاہیے تھی، اس کی ایک اسٹیئرنگ بورڈ بننا چاہیے تھا، تمام ڈپارٹمنٹس آن بورڈ ہونے چاہیے تھے، ٹریفک سے لے کے، ورک سے لے کے، بجلی سے لے کے، سارے کے سارے. ان کے جو پرابلمس آئے ہیں، آپ نے آج تک مجھے بتائیں اس صوبائی حکومت نے یا پچھلی صوبائی حکومت نے یا اس سے پچھلی صوبائی حکومت نے سیوریج پہ کوئی میٹنگ نہیں کی. اب اس میں کرنے کے لیے اس کے PC1 کے اندر موجود ہے کہ جو روڈ ٹوٹے گا، آپ نے PC1 کے اندر سکوپ رکھی گئی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ بنانا ہے، میٹ لنک تک کر. دوسرا یہ تھا کہ اس کے گرین جو ہے وہ جالیاں لگتی ہیں جہاں بھی کام ہوتا ہے کہ ڈسٹ کو کنٹرول کیا جائے. پھر تیسرا یہ ہے کہ جہاں آپ گلیوں میں کام کریں گے آپ واٹر بوزر ساتھ رکھیں گے تاکہ وہاں پانی پھینکیں گے تاکہ مٹی اور ڈسٹ وغیرہ نہ ہو. اب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر تیسرے جو SOP اس کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایک گلی کو اکھاڑیں گے تو اس میں 3 شفٹوں میں کام کریں گے، اور اگلی گلی تب تک نہیں اکھاڑیں گے جب تک آپ اس گلی کو صاف نہیں کرتے. اب یہ آپ کا پرابلم یہ ایگزیکیوشن میں آیا. پیسے پورے ملے آپ کو، وفاق سے فنڈز پورے ملے، آپ نے ایگزیکیوشن میں دلچسپی نہیں لی. اس گلگت شہر کو لاوارث سمجھا گیا، اس کی کسی نے آن ہی نہیں کیا. یہ جو PSDP کے منصوبے تھے، ان کے ساتھ جو برا ترین سلوک ہو، اس کی مین وجہ یہ رہی کہ اگر یہاں پہ جس طریقے سے یہ اپنی ذاتی معاملات میں دلچسپی لیتے رہے، اگر GB کی گورنمنٹ اس کو اگر ہفتے میں ایک میٹنگ بھی لے لیتی تو آج جو لوگ جہاں سفر کر رہے ہیں، پھر آپ کی سڑکوں کا حال ہو گیا. آپ دیکھ لیں گلگت کا ایک بائی پاس ہم نیچے سے بنا کے گئے تھے، 90% کام ہوا تھا. آپ اس جٹیال سے گلگت سے تھوڑا سا لنک کرنا ہے اس کو. ہاں، اس کو لنک کرنا ہے، اس کو میٹل کرنا ہے نا جی. اب آپ کا اس کا فیز 2 کب کا اپروڈ ہے؟ آپ نے سکور وہ پولیس RTC تک وہ جو روڈ ہے وہاں تک اس کو لنک کرنا ہے، اوپر لنک ہو چکا ہے. آپ نے ٹریفک تھرو کرنی تھی، اس کو لیول کرنا تھا. یہاں آپ کے اس آفس سے گڑی باغ جانے کے لیے اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا یہاں سے ہنزا جانے کے لیے، 1 گھنٹے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے اس شہر کی پلاننگ کی اسی لیے کی تھی کہ ایک جٹیال بائی پاس بنایا، پہلے ہی بنایا تھا ہم نے، یہ آپ نے باب گلگت سے سڑک. دوسری فیزیبلٹی ہم نے کروا لی تھی باب گلگت سے اوپر پہاڑ کے اوپر سے جا کے اوپر نپورہ تک، وہ نپورہ تک وہ سڑک بھی کسی طور پر اس پہ پیسے نہیں دیے گئے. جو گلگت بائی پاس کو لنک کرنا تھا، جس نے نلتر ایکسپریس وے کو، جس نے شندور ایکسپریس وے کو، آپ نے اس سڑک کو اوپر بھی دھیان نہیں دیا. آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی.
آپ گلگت کے لوگوں کے دل جیت سکتے تھے. آج گلگت جو ہے وہ ایک ڈربے میں بند ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ یہ شہر حفیظ صاحب چونکہ ٹائم کم رہ گیا ہم تھوڑا سا اسپیڈلی چلنے کی کوشش کریں گے کیونکہ سبجیکٹ کافی سارے ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں کس منشور کے تحت مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے 26 کے کیا آپ کو ہوتے ہوئے مئی تک بھی دکھائی دے رہے ہیں الیکشن؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مئی جون جو ہے یعنی اگلے بجٹ سے پہلے جی بی کے اندر اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں گے. بجٹ نئی اسمبلی جی یہ مینڈیٹری ہے جی. کیا وجہ ہے کس وجہ سے آپ آگے کریں گے؟ کوئی ممکن ہی نہیں ہے. ابھی تو سردیاں تھیں. ویسے یہ کچھ افواہیں بھی چل رہی تھی. نہیں یہ تو افواہیں ہمیشہ یہ بھی تھی کہ بھئی گلبر سرکار کو اگلے 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. یہ بھی خبریں لگ گئی تھی. یہ خبریں لگتی ہیں لیکن کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکل ٹوٹا وجہ آپ دیکھ لیں نا. ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی نگران حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اس حکومت سے ریکویسٹ کی تھی جون میں بجٹ دے دیں 2025 میں اور آپ ستمبر اکتوبر میں الیکشن کروا لیں. آپ نے جان بوجھ کے اس طرح کیسے سرکل ڈسٹرب کیا. 2020 سے جب میری گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی تو 24 جون 2020 کو میں نے ٹینیور پورا کیا تھا. اگست میں شیڈول نکالا تھا آپ نے. 3 مہینے پہلے مجھے سیز کیا تھا. تو آپ نے اگست میں الیکشن اس لیے نہیں ہونے دیے جنرل فیض اور عمران خان صاحب نے کہ یہاں پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. آپ نے اس کو نومبر لے کے اگر اگست میں 2020 میں الیکشن ہو گئے ہوتے تو 2025 میں آ کے اگست میں الیکشن ہونے تھے. آپ کا موسم کا پرابلم نہیں ہونا تھا. یہ سرکل سارا ڈسٹرب کیا گیا. الیکشن میں پیپلز پارٹی نون لیگ اور آپ کا پی ٹی آئی کیا دیکھتے ہیں ان کو؟ ایکسپیرینس بڑا ہے آپ کا, بہت عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں ابھی اس وقت یقیناً جو پریکٹس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا جو فیڈرل میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے لوگوں کا رجحان اس طرف کیوں ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان 2.5 سالوں میں گلبر صاحب کی گورنمنٹ کو بھرپور طور پر انجوائے کیا. ان کے پاس سوائے وہ لینڈ ریفارم بل اگر وہ پبلک میں جا کے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لے. اس کے علاوہ ڈسکریڈٹ میں یہ ہے کہ شہر کے شہر تباہ ہو گئے. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کوئی انفراسٹرکچر نہیں, کوئی گورننس نہیں ہے. تو اس کا بوجھ بھی ان کو بھی اٹھانا پڑے گا. تھوڑا سا ہمارے ذمہ بھی آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو منکر ہیں لیکن ہم نے ڈسٹینس کیا تھا, ہم نے ان کو روکا تھا کئی چیزوں سے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ان کا جماعتی سٹرکچر جی بی میں موجود نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کے ورکرز تو موجود ہیں نا, ان کا ووٹ تو یقیناً ہو سکتا ہے. میں اسے انکار نہیں کرتا. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک مینیفیسٹو پہ کام کر رہے ہیں. باقی جماعتیں بھی اپنی مینیفیسٹو سامنے رکھیں. مختصر سا بتا دیں مینیفیسٹو. ٹھیک ہے, ہمارا ایک تو این ایف سی ہے. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے جی بی کو فائنینشیل اٹانومی دلائی جائے. نمبر 2 گلگت بلتستان میں انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے وہ کیے جائیں. اس میں بیوروکریسی ویسے ریکارڈ بالکل بنے گی تو بھی ہم انشاءاللہ عوام سے رجوع کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے مریم نواز صاحبہ نے 130 انیشیٹیوز لیے ہیں نئے جو کسی صوبے میں نہیں لیے گئے. وہ ان انیشیٹیوز کی کاپیاں ہمیں مل گئی ہیں. پنجاب گورنمنٹ ہمیں ٹیکنیکل بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, فائنینشیل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اب آپ انتخابات میں مداخلت ہوگی پنجاب گورنمنٹ کی؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان انیشیٹیوز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب گورنمنٹ بنے گی تو پنجاب گورنمنٹ کی کیا مداخلت ہوگی. باقی پنجاب گورنمنٹ سندھ دے گلگت بلتستان کو 4 ایم آر آئی کی مشینیں, سندھ 200 میڈیکل کی سیٹیں دے دے, آخری الیکشن والے دن دے دے, ہمیں منظور ہے. آپ سندھ کے بجٹ سے 10 ارب روپے اٹھا کے گلگت بلتستان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں جس طرح پنجاب دیتا ہے, آپ بھی لیں. گلگت بلتستان کے لوگوں کا بھلا ہوگا اسی وجہ سے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا گلگت بلتستان میں صرف گورننس کرنا چاہتی ہیں یا گورن کرنا چاہتی ہیں, کچھ دینے کے لیے موڈ میں نہیں ہے. بالکل تقریباً اوور ہو رہا ہے سر. اب لاسٹ ایک کوشچن ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جو بنی ہے, وزیر اعلیٰ, کیبنٹ, یہ آپ کے جو ان کی ذمہ داری ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی بات آ رہی ہے تمام پارٹیز کی طرف سے, کیا یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن اپنے ٹائم پہ مدت کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے گی یا ماضی کی طرح کہیں فوج کو لا کے الیکشن کروانا ہوگا؟ میرے خیال میں دیکھیں, اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ابھی بہتر ہے الحمدللہ, اگر یہی رہتی ہے تو فوج کی ضرورت تو نہیں ہے. فوج کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ خود محسوس کریں. بعض حلقوں میں جناب آپ کی ٹسل اس حد تک لیول پہ چلی جاتی ہے کہ آپ دیکھ لیں, مثال کے طور پر ابھی تازہ ترین یہ جو 2 نگران وزیر چلے گئے تانگیر میں,
وہ جو صاحب بغیر بیساکھیوں کے نہ ٹیکنوکریٹ دے کے اسمبلی میں الیکشن لڑ سکتے، پی ٹی آئی میں جا کے انہوں نے اسی لیے سیٹ جیتی تھی، کسی کو وزیر بناؤں گا، کسی کو مشیر بناؤں گا، اور آج سی ایم فارغ ہونے کے بعد اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا تھا اس کو بغیر 2 وزراء کے. تو چلیں وہ گئے، بن گئے جیسے بن گئے، وہ بحث نہیں ہے. وہ حضرات گئے وہاں پہ جنہوں نے قانون کی دھجیاں بکھیری، فائرنگ کی گئی، مسلم لیگ نون کے جو جھنڈے وہاں پہ لگے ہوئے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. تو آپ بتائیں کہ وہاں پہ دوسرا جو گروپ ہے وہ بھی ایک بڑا قبیلہ ہے، ان کی بھی بڑی فین فالوئنگ ہے. اگر اس طرح کی صورتحال بنی یہ تو کیا آپ کی پولیس کنٹرول کر سکتی ہے؟ بہت سے حلقوں میں یہ مسئلے آتے ہیں. یہ پھر سیکیورٹی کے لیے آپ کو آرمی کو جو ہے وہ آپ پروونشل گورنمنٹ بلاتی ہے. میرے خیال یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کے لیے آپ کی صاف ستھری الیکٹورل لسٹ ہونی چاہیے، آپ کی صاف شفاف پولنگ کا جو عملہ ہونا چاہیے. اس پہ جن کو بھی اعتراضات ہیں ابھی ٹائم ہے، تجاویز دیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے ان کو بار بار یہ بات کہی تھی کہ یہ مس یوز آف فنڈ کو روکیں، غیر ضروری خرچے نہ کریں. اور جو وزراء نے جب آپ نے دیکھا کہ آزاد کی جی بی کے جو ہے بہت سے وزراء ابھی بھی جا کے کوئی پھیتے شیتے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسکیم ہماری تھی. تو میرے خیال یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ کو اپنے صوبے کے اندر اپنے مینڈیٹ کے لیے محدود کر دیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ. انہوں نے آپ نے دیکھا ان 2 وزراء کو کل نوٹس بھی دیا الیکشن کمیشن نے، وہ جو وہاں گئے ہیں ان کو باضابطہ طور پر نوٹس ایشو ہو چکا ہے. اور مجھے یقین ہے چیف منسٹر صاحب سے ہم تقاضا کریں گے آپ کے تھرو بھی کہ یہ وزراء حلقوں کے دوروں میں نہ جائے، اپنے ضلعوں میں جو بھی وزیر ہے ان کا فنکشن صوبے میں ہے، ان کا محکمے کے اندر ہے. کیونکہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو آپ سن رہے تھے کہ وزراء کا کام جو ہے ان کے محکموں کا جو نظام ہوتا ہے اس کی حد تک ہوتا ہے، اس کا کسی حلقہ یا کسی ضلع یا کسی تحصیل کے اندر نہیں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.